ہماری آج کی گفتگو کا موضوع ہے روزے کی قبولیت کی شرائط، کہ روزہ ہم نے مقبول بنانا ہے، روزہ ہم نے مبرور بنانا ہے۔ اللہ رب العالمین کے ہاں ایک معیاری اور سٹینڈرڈ فاسٹ کسے کہا جاتا ہے؟ معیاری روزہ کون سا ہوتا ہے جس روزے کو اللہ رب العالمین کے ہاں شرف قبولیت سے نوازا جاتا ہے۔ بسم اللہ والحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ۔ محترم ناظرین کرام، پروگرام ستارہ حرم کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان ڈاکٹر مسعود قاسم۔ محترم ناظرین، اس پروگرام میں ہم نے مختلف موضوعات پر روزے کے حوالے سے جو مسائل تھے ان پر بھی گفتگو کی، سحری اور افطاری کے مسائل اس حوالے سے بھی گفتگو کی، اور اس کے ساتھ ساتھ رمضان المبارک کی ان بابرکت ساعات اور بابرکت لمحات میں ان اوقات کو ہم اپنی پریکٹیکل لائف میں کیسے یوٹیلائز کر سکتے ہیں اور اس سے کیسے بہرہ مند ہو سکتے ہیں، اس میں مختلف موضوع پر ہم نے گفتگو کی۔ ہماری آج کی گفتگو کا موضوع ہے روزے کی قبولیت کی شرائط، کہ روزہ ہم نے مقبول بنانا ہے، روزہ ہم نے مبرور بنانا ہے۔ اللہ رب العالمین کے ہاں ایک معیاری اور سٹینڈرڈ فاسٹ کسے کہا جاتا ہے؟ معیاری روزہ کون سا ہوتا ہے جس روزے کو اللہ رب العالمین کے ہاں شرف قبولیت سے نوازا جاتا ہے۔ محترم ناظرین، آپ دیکھیے رمضان المبارک کا یہ پورے کا پورا مہینہ، اس میں سب سے بڑی عبادت یہ روزہ ہی ہوتی ہے، جس مناسبت سے اس مہینے کا نام بھی رمضان المبارک اور صیام کا مہینہ اس کو کہا جاتا ہے۔ ہم نے معیاری روزہ بنانا ہے، اور اس کے لیے سب سے پہلی اور اولین بات یہ ہے کہ ہم نے لہو و لعب سے پرہیز کرنا ہے۔ صحیح ابن خزیمہ کی 1996 نمبر حدیث ہے، رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا لیس الصیام من الاکل والشرب، روزہ صرف یہ نہیں ہے کہ آپ نے کھانے اور پینے سے رک جانا ہے، صرف روزہ اس چیز کا نام نہیں ہے۔ انما الصیام، حقیقت میں روزہ کس چیز کا نام ہے؟ انما الصیام من اللغو والرفث، روزہ لہو و لعب، لغویات، فرسودہ کلام، فضول گفتگو، بیہودہ گفتگو اور ان تمام گفتگو کے کلمات سے پرہیز کا نام ہے جس سے شریعت نے منع کیا ہے۔ مثال کے طور پر انسان جھوٹ بولتا ہے، اور انسان غیبت کرتا ہے، چغلی کرتا ہے، طعنہ زنی کرتا ہے، اور یہ تمام تو وہ باتیں ہیں کہ جن سے ہماری شریعت مطہرہ عام حالات میں بھی روکتی ہے۔ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک مومن کا بہترین کردار حدیث میں بیان کیا ہے۔ آپ نے فرمایا لیس المؤمن بالطاعان، مومن طعنہ زنی کرنے والا نہیں ہوتا، ولا اللعان، مومن لعنت ڈالنے والا نہیں ہوتا، ولا الفاحش، مومن فحش گوئی کرنے والا نہیں ہوتا۔ مومن اپنی زبان کا اتنا تحفظ کرتا ہے کہ اس کی زبان سے کوئی ایسا کلمہ نہ نکل جائے جس سے اللہ ناراض ہو جائے۔ ولا البغی، مومن بد کردار بھی نہیں ہوتا۔ جب یہ کردار کی تمام خصوصیات ایک مومن کے اندر ہونی چاہیے، شریعت اس سے ریکوائر کرتی ہے، تو پھر محترم ناظرین ایک مومن کو اپنا کردار بھی اسی حوالے سے ایڈجسٹ اور سیٹ کرنا ہے۔ نبی محترم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دوسری بات جو معیاری روزے کے حوالے سے بتائی، کہ ہم اپنے روزے کو ایک معیاری روزہ،
ایک سٹینڈرڈ فاسٹ بنانا چاہتے ہیں اور ایسا روزہ بنانا چاہتے ہیں جو اللہ کے ہاں شرف قبولیت سے نوازا جائے، جس روزے کو اللہ کے ہاں مقبول سمجھا جائے، جس روزے کو اللہ کے ہاں قابل قبول سمجھا جائے، اس روزے کی کیا کیفیت ہے؟ حضور کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، آپ نے فرمایا من لم یدع قول الزور والعمل به فلیس للہ حاجۃ ان یدع طعامہ وشرابہ۔ فرمایا من لم یدع قول الزور، جو شخص جھوٹ نہیں چھوڑتا، والعمل به، اور جھوٹ پر عمل نہیں چھوڑتا، فلیس للہ حاجۃ، اللہ رب العالمین کو ایسے شخص کے روزے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، ان یدع طعامہ وشرابہ، کہ وہ اپنا کھانا یا پینا چھوڑے۔ آپ محترم ناظرین دیکھیے، ہماری شریعت میں اتنا اللہ رب العالمین نے اس مومن کا کردار اچھا بنانے کے حوالے سے اور اس مومن کا کردار ڈیسنٹ بنانے کے حوالے سے ڈیسنسی کی کس طرح تربیت فرمائی ہے، اور اسی کا ہی کامل مجسمہ جناب رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی تربیت میں صحابہ کرام کے حوالے سے جب آپ نے تربیت کی تو اسی کو ہی ملحوظ رکھا۔ کردار کی ڈیسنسی کیسے ہوتی ہے جس سے روزہ مقبول ہوتا ہے، اللہ کے ہاں قابل قبول ٹھہرتا ہے۔ نبی محترم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، صحیح بخاری کی حدیث ہے، حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث کے راوی ہیں، فرمایا علیکم بالصدق، سچ بولا کرو، فإن الصدق یہدی الی البر، کیونکہ یہ سچ بولنا انسان کو نیکی کی طرف رہنمائی کرتا ہے، فإن البر یہدی الی الجنہ، اور یہ نیکی انسان کی رہنمائی جنت کی طرف کرتی ہے۔ آپ نے فرمایا ما یزال الرجل یصدق، آدمی جب ہمیشہ سچ بولتا ہے، وَيَتَحَرَّ الصِّدْقَ، اور سچ کی تلاش میں لگا رہتا ہے، حَتَّى يُكْتَبَ عِنْدَ اللَّهِ صِدِّيقًا، نوبت یہاں تک آتی ہے اللہ کے ہاں اسے صدیق لکھ دیا جاتا ہے۔ اور ساتھ ہی آپ نے فرمایا ایاکم والکذب، جھوٹ سے بچو، ان الکذب یہدی الی الفجور، جھوٹ انسان کی رہنمائی کرتا ہے گناہ کی طرف، وَإِنَّ الْفُجُورَ يَهْدِي إِلَى النَّارِ، اور جب انسان فاجر بنتا ہے تو اس کی رہنمائی جہنم کی آگ کی طرف ہوتی ہے۔ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما یزال الرجل یکذب، آدمی جب جھوٹ بولتا ہے، وَيَتَحَرَّ الْكِذْبَ، اور جب ہمیشہ جھوٹ کی تلاش میں لگا رہتا ہے، حَتَّى يُكْتَبَ عِنْدَ اللَّهِ كَذَّابًا، نوبت یہاں تک آتی ہے اللہ رب العالمین کے ہاں اسے کذاب لکھ دیا جاتا ہے۔ محترم ناظرین، یہ تو عام حالت میں یہ کیفیت ہے، لیکن جب انسان نے روزہ رکھا ہے تو روزے کے حوالے سے کتنا اہتمام اس کو کرنا ہے تاکہ اس کا روزہ اللہ کے ہاں قابل قبول رہے۔ محترم ناظرین، نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا اصبح احدکم صائما، جب تم میں سے کوئی شخص صبح کرتا ہے روزے کی کیفیت میں۔ اب دیکھیے، ہم سب روزہ رکھتے ہیں، الحمدللہ رمضان کا مہینہ گزار رہے ہیں، کچھ روزے رکھ لیے، کچھ روزے رہ گئے، اللہ سے ساتھ دعا بھی کرتے ہیں کہ رب العالمین ہمیں رمضان کی اس روزے کی تمام مہینے کی برکتیں سمیٹنے کی اللہ ہمیں توفیق دے۔ اور صحیح مسلم کی 1151 نمبر حدیث ہے، حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا اصبح احدکم صائما، تم میں سے کوئی شخص صبح کرتا ہے تو کیا کرنا چاہیے؟ فلا یرفث ولا یصخب، نہ بےہودگی کا ارتکاب کرے، نہ شور مچائے، نہ کوئی ایسا اس کلام میں یا ایسی ایکٹیویٹی میں مصروف ہو جو اللہ کے ہاں کسی بھی طرح معترض ہو سکتی ہے۔ آپ نے فرمایا ان سابہ، اگر کوئی شخص اس کو گالی دیتا ہے، او قاتلہ، یا اس کے ساتھ لڑائی کرتا ہے، فلیقل انی امرؤ صائم،
میں روزے دار ہوں، میرا کردار اجازت نہیں دیتا، میں اللہ سے مقبول روزہ چاہتا ہوں، اگر میں نے آپ کی بات کا، اس فضول بات کا جواب دیا، میرا روزہ اللہ کے ہاں مقبول نہیں ہوگا، لہذا میں یہ کام آپ کے پیچھے لگ کے نہیں کر سکتا۔ محترم ناظرین، چوتھی بات یہ ہے کہ ہمیں روزے کے حوالے سے خلوص کا اہتمام، ایسا عبادت کے حوالے سے اہتمام کرنا چاہیے جو سنن ابن ماجہ کی 1690 نمبر حدیث ہے۔ حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، رب صائم، کتنے ہی روزے دار ایسے ہیں، لیس لہ من قیامہ الا الجوع، جنہیں سوائے روزہ رکھتے ہیں لیکن بھوک کے سوا کچھ نہیں حاصل ہوتا، اور رب قائم، کتنے ہی رات کو قیام کرنے والے ایسے ہیں، رات کو قیام تو کرتے ہیں لیکن لیس لہ من قیامہ الا السحر، ان کے قیام سے سوائے انہیں بیداری کے کچھ بھی حاصل نہیں ہوتا۔ یعنی نہ روزہ قبول ہوا، نہ رات کا قیام قبول ہوا۔ محترم ناظرین، پانچویں بات جو حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ اذا صمت، کہ اے بھائی میرے مسلمان، جب تو روزہ رکھے، فَلْيَصُمْ مَعَكَ سَمْعُكَ وَبَصَرُكَ، تیرے کان اور تیری آنکھ کا بھی ساتھ روزہ ہونا چاہیے۔ کان ہر اس بات کو سننے سے پرہیز کرے اور رکے جس سے شریعت نے روکا ہے، آنکھ ہر اس چیز کو دیکھنے سے باز رہے جس سے شریعت نے روکا ہے۔ اگر اس چیز کو ہم نے اختیار کر لیا تو یقینی بات ہے روزہ مقبول ہوگا۔ اور چھٹی اور آخری بات، نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر اللہ کے ہاں روزہ قبول کروانا چاہتے ہو تو خصلتان، دو خصلتیں، دو خاصیتیں ایسی ہیں، من حفظہما، جس نے بھی ان دو خصلتوں میں حفاظت کر لی، سلم صومہ، اس کا روزہ سلامتی میں رہے گا، محفوظ رہے گا، مقبول ہوگا اللہ رب العالمین کے ہاں۔ آپ نے فرمایا الغیبہ والکذب، ایک بات غیبت ہے، دوسری بات ہے جھوٹ۔ جس شخص نے ان چیزوں کے حوالے سے اہتمام کر لیا، اپنا کردار بچا لیا، اللہ کے ہاں روزہ اس کا مقبول ہوگا۔ میری اللہ سے دعا ہے، اللہ کریم میرا بھی، آپ کا بھی، ہم سب کا روزہ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ پروگرام ستارہ حرم کے ساتھ اپنے میزبان ڈاکٹر مسعود قاسم کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ و ناصر۔